اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے ننھے منھے بچوں، ہمارا دین اسلام جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، اس دین کی اساس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ ہمیں قرآن بھی ان کے ذریعے سے ملا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث بھی انہی کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے۔ اگر صحابہ اکرام کو آپ نکال دیں، آپ کے پاس دین نہیں بچے گا، نہ قرآن بچے گا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بچے گا، نہ آپ کا اسوہ حسنہ، نہ آپ کی سیرت، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ شروع سے دشمنان اسلام کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ صحابہ اکرام کو بدنام کریں، وہ ان کی ہستیوں کو مشکوک بنائیں تاکہ اسلام ہی مشکوک ہو جائے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام کے لیے مخلص نہیں تھے، یا وہ دنیا پرست تھے، یا وہ اقتدار کے لالچی تھے، یا اپنے مفادات کے لیے کوششیں کرتے رہے، تو ایسے لوگ تو اچھے نہیں ہوتے نا۔ کوئی مفاد پرست بھی اچھا ہوتا ہے، کوئی دنیا پرست بھی اچھا ہوتا ہے، کوئی اقتدار کا لالچی اور حریص بھی اچھا ہوتا ہے، نہیں ہوتا نا۔ تو پھر ایسے لوگ جو دنیا پرست ہوں، مفاد پرست ہوں، جن کا کردار اچھا نہ ہو، ایسے لوگوں سے کیا ہم دین لے سکتے ہیں؟ کہ ایسے لوگوں کی کسی بات کا کوئی اعتبار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ بس گیا آپ کے پاس سے قرآن بھی گیا، حدیث بھی گئی، سب کچھ گیا، اسلام گیا۔ اس لیے شروع سے دشمنان اسلام اس کوشش میں ہیں کہ صحابہ کرام کو بدنام کریں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں صحابہ کرام کے بارے میں جو مناقب، جو فضائل بیان کیے ہیں، اور ان کی جو شان بیان کی ہے، جو شخص اسے سمجھ لیتا ہے وہ کبھی بھی صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل کو میلا نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے دل کو میلا کر لیتا ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ صحابہ کرام کوئی عام ہستیاں نہیں تھیں جس طرح میں اور آپ ہوتے ہیں، تھے تو انسان ہی، انبیاء اور رسل بھی انسان ہی تھے نا، لیکن کیا وہ عام انسان تھے؟ نہیں، انہیں اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا تھا نبوت و رسالت کے لیے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی عام انسان نہیں تھے، اللہ رب العزت نے انہیں منتخب فرمایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ یہ کوئی ایسا شرف نہیں تھا کہ محنت اور کوشش کر کے کسی نے حاصل کر لیا ہو۔ اگر ایسا ہو تو آج کوئی صحابی کیوں نہیں بن سکتا؟
ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے، تو کیا وہ صحابی بن جائے گا؟ نہیں۔ کیوں کہ صحابیت کا شرف اللہ رب العزت نے خاص افراد کو دیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سورہ حجرات میں یہ وہ لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی مخاطب تھے، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھ رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں، تو کون لوگ تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے نا۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیا۔ کسی اور کے لیے تو یہ ضمانت نہیں ہے نا، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا دل تقوی سے لبریز ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں، ظاہری طور پر ایک گواہی دے سکتے ہیں، لیکن اس کا معاملہ تو اللہ رب العزت کو معلوم ہے نا، دل میں کیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام ایسی ہستیاں ہیں، اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا فعالم ما فی قلوبہم، یہ صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے پرکھ لیا ہے، ان کے دلوں کی بھی گواہی اللہ رب العزت نے دے دی۔ اس لیے کسی صحابی کے بارے میں اپنے دل کو میلا کرنا، اپنے دماغ کو خراب کرنا، اپنی زبان کو دراز کرنا، یہ آپ کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ صحابہ تو وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پر ہوگے۔ اور اگر صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاتے، تم دعویٰ کرتے ہو ایمان کا، کہتے ہو کہ ہم مانتے ہیں، لیکن صحابہ کی طرح نہیں مانتے، تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر گمراہی میں۔ صحابہ کو چھوڑ کر گمراہی ہی گمراہی ہے، اور صحابہ کرام کا راستہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ صحابہ کرام وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے لیے کئی ایک گواہیاں دی ہیں، کئی ایک ضمانتیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک ضمانت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، یہ امت کا فیصلہ ہے۔ سارے علماء امت اس بات پر متفق ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، کتاب و سنت کو ماننے والے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن و سنت کا فیصلہ یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھ لینی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے نا کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ شروع میں مسلمان ہو گئے صحابہ کرام میں سے، ان کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، وہ شروع کے ساتھی ہیں نا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بعد میں ایمان لائے ان کے ایمان میں کوئی شبہ ہے، نہیں۔ فرمایا فتح سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، مال خرچ کرنے والے، ان کا مقام بعد والوں سے زیادہ ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دے دیا ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے، افضل سے اعلیٰ، ادنا سے ادنا، سارے کے سارے صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر، وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ان سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی تک سارے کے سارے جنتی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کو اللہ نے جنت کا وعدہ دے دیا ہے۔ جس کو اللہ جنت کا وعدہ دے دے، اس کی جنت کو مشکوک سمجھنا، یہ سمجھیں کہ ایمان کی بربادی ہے۔ سمجھیں، اللہ نے فرمایا وَكُلًّا، تمام کے تمام، سب کے سب صحابہ جنتی ہیں۔ اسی طرح سارے کے سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اللہ راضی ہو چکا ہے، اور یہ گواہی کئی ایک مقامات پر موجود ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے نا، 100 نمبر آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک تو ہیں شروع میں مسلمان ہونے والے، السابقون الاولون، وہ صحابہ جو شروع میں مسلمان ہوئے، جس طرح ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، علی مرتضیٰ ہیں رضی اللہ عنہ،
یہ السابقون الاولون میں سے ہے نا، ان کی تو شان بلند ہے ہی۔ والذین تبعوہم باحسان، جو لوگ ان کے پیچھے آئے، بعد میں ایمان لے کر آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو گیا، پہلوں سے بھی اور بعد والوں سے بھی، سب سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سارے کے سارے صحابہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ رب العزت سارے کے سارے صحابہ سے راضی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، خیر امتی قرنی، میری امت میں سے سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ آپ کے زمانے کے لوگ کون تھے جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں۔ صحابہ کرام سارے زمانوں سے بہترین زمانہ ہے، سارے لوگوں سے بہترین لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر دوسرے نمبر پر میری امت میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا، صحابہ کرام کو دیکھنے والے، ان سے ملاقات کرنے والے، ان سے علم لینے والے، ان سے فیض یاب ہونے والے، ان کی شاگردی کرنے والے، یہ دوسرے نمبر پر سب سے بہترین ہے۔ ان کی بہتری کا بھی دار و مدار صحابہ کرام پہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام سے ملے ہیں نا۔ ثم الذین یلونہم، پھر تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ یہ تین بہترین زمانے ہیں، اور ان تینوں میں سے بھی سب سے بہترین زمانہ صحابہ کرام کا، یعنی تین زمانوں کے لوگ سب سے بہترین لوگ، سب سے افضل اور اعلیٰ لوگ ہیں۔ ان تینوں زمانوں میں سے بھی، تین زمانے کے لوگوں میں سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ یاد رکھیں، اس کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد، نبوت اور رسالت کے بعد صحابیت سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی بات نہیں کر رہا۔ جن صحابی کا نام بھی آپ کو معلوم نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ادنا سے ادنا صحابی جس کا آپ کو نام بھی معلوم نہیں، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لمبا عرصہ نہیں گزارا، ایک لمحے کے لیے کسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہو گیا، ایمان کی حالت میں اس کی ملاقات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ صحابی ساری دنیا کے سارے ولی مل کر اس ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی شان اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ امام بخاری بن جائیں، ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، مرد و عورت، بچے بوڑھے، سب کا مقام امام بخاری کے برابر ہو جائے، پھر بھی کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی کا بھی مقابلہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے شرف صحابیت۔ جس کو یہ شرف مل گیا اسے کسی اور عظمت اور فضیلت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ملے گی تو وہ نور علی نور ہے، وہ تو بونس ہے نا۔ یہ شرف ہی اتنا کافی ہے اس کی نجات کے لیے بھی، اس کی فضیلت کے لیے بھی، اس کی عظمت کے لیے بھی، کہ اس کے بعد اسے کسی اور شرف کی ضرورت اور احتیاج نہیں رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کتنے عظیم ہیں، جن کو ہم اہل البیت کہتے ہیں، جن میں اولین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، سب سے پہلے جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی اہل البیت میں شامل ہیں، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں، اس کے بعد حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ کتنا شرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا۔ ہم اپنے کسی محسن کے رشتہ دار کا احترام کرتے ہیں کہ یہ ہمارے استاذ کا بیٹا ہے، یہ ہمارے استاذ کا بھائی ہے، یہ ہمارے فلاں مربی، ہمارے فلاں محسن کا رشتہ دار ہے، ہم احترام کرتے ہیں نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا بھی ہم اس سے بڑھ کر احترام کرتے ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے بھی ہم اس کا احترام کرتے ہیں جس کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ وہ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشتہ دار کا کوئی احترام ہم نہیں کرتے جس کو
شرف صحابیت حاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا لیکن صحابی نہیں بنا. بولیں اس کا کوئی احترام کرتے ہیں آپ؟ چچا تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابو جہل بھی چچا ہے، ابو لہب بھی چچا ہے، ابو طالب بھی چچا ہے، لیکن صحابی نہیں بنے. ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کی ایمان کی دولت نہیں ملی، یعنی صحابی نہیں بنے تو ان کا کوئی احترام، کوئی شرف، کوئی فضیلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی تب فضیلت والی بنتی ہے جب اسے شرف صحابیت حاصل ہوتا. شرف صحابیت دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چچا زاد ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی چچا زاد تھے، لیکن شرف حاصل ہوا علی رضی اللہ عنہ کو. کیوں؟ صحابی ہیں. علی رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما صحابی ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس صحابی ہیں، اس لیے انہیں شرف اور مقام حاصل ہوا. اور جن چچاؤں نے کلمہ نہیں پڑھا انہیں کوئی شرف اور مقام حاصل. تو شرف صحابیت ایک بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے جو اس کو پا گیا وہ شرف پا گیا. تو صحابیت کا بہت بڑا شرف ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، جیسا کہ سنن نبی داود میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی سارے نیک اعمال ہی کرتا رہے، ساری زندگی، اس کو نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے. نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تو صرف انہوں نے تبلیغ کی ہے توحید کی، 950 سال صرف تبلیغ ہی کی ہے. ظاہر ہے اس سے پہلے بھی ان کی عمر تھی. کم از کم بھی 1000 سال بھی عمر مل جائے اور وہ ساری زندگی نیک اعمال میں گزار دے، ساری زندگی سجدے سے ساری نہ اٹھائے، ساری زندگی روزے میں گزار دے، ساری زندگی حج کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ادنا سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کی بات نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ادنا سے ادنا صحابی جس کا نام بھی آپ کو معلوم نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے کے لیے کھڑا ہوا، ایک لمحے کے لیے آپ کے ساتھ وہ رہا. اس کے چہرے پہ مٹی کی دھول اڑ کر پڑ گئی، وہ مٹی کی دھول اس کے چہرے پہ پڑنا تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے افضل ہے. عمر بھی تمہیں نوح علیہ السلام کی مل جائے تب بھی اس صحابی کی ایک گھڑی، ایک ساتھ، ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر تم زبانیں دراز کرتے ہو صحابہ کے خلاف، تم باتیں کرتے ہو، انگلی اٹھاتے ہو ان عظیم الشان ہستیوں پر. اور دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن خطاب کر رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ صحابی خطاب کر رہا ہوگا تو کن سے خطاب کر رہا ہو؟ یا تو صحابہ ہوں گے، صحابہ نہیں تو کون ہوں گے؟ تابعین ہوں گے نا. تابعین وہ ہستیاں ہیں جو صحابہ کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ اس امت میں، صحابہ کے بعد ان کے علاوہ کسی کا مقام نہیں. وہ ہستیاں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے زمانے کے بعد سب سے بہترین زمانہ ان کا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہمیں 1400 سال گزر گئے نا، 1400 صدیوں بعد ہمارا کیا مقام ہوگا ان تابعین کے مقابلے میں. اندازہ کریں کہ تابعین کا جو مقام ہے صحابہ کے بعد کتنا عظیم الشان مقام ہے کہ جب تبع تابعین بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم 1400 سال بعد ہمارا ان کے مقابلے میں کیا مقام ہو سکتا ہے. ان تابعین کو خطاب کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کان کھول کر سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانیں دراز نہ کرو، ان کے بارے میں ادنا سا کلمہ تنقیص یا توہین زبان سے ادا نہ کرو. کیوں؟ فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ. تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال اس صحابی کی ایک گھڑی، ایک سیکنڈ کے مقابلے میں آ جائیں تب بھی اس صحابی کی ایک گھڑی اور اس کا ایک سیکنڈ بہتر ہے تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے.
پھر کس طرح تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم صحابہ کے خلاف بولیں، ہم کسی صحابی پر طعن کریں، ہم کسی صحابی پر اعتراض کریں؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ میں جو باتیں جتنی بھی کی ہیں، یہ جو شان اور مقام ہے، یہ سب صحابہ کا ہے۔ ادنا سے ادنا صحابی کا بھی یہ مقام، جس کا نام بھی آپ کو معلوم نہیں، اس کی شان یا اس کی فضیلت الگ سے ہونا تو دور کی بات ہے نا، جس کا نام بھی آپ کو معلوم نہیں، اس کی الگ سے کیا فضیلت آپ کے سامنے ہوگی؟ سوائے صحابی ہونے کے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی حدیث آئی ہوتی تو آپ جانتے ہوتے نا کہ فلاں صحابی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت فرمائی۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ان کے نام کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے، وہ صحابی وہ بھی اس شان اور اس مقام کا مستحق ہے۔ تو جن صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر یا ان کا فعل بیان کر کے جنت کی بشارت دے دی، جن کا نام لے کر آپ نے دعائیں فرما دیں، جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عہدے اور مرتبے دے دیے، اور جن کے بارے میں صحابہ کرام فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے اچھا، اس سے عادل اور منصف میں نے نہیں دیکھا، اس سے زیادہ نبی پاک کی نماز پڑھنے والا میں نے نہیں دیکھا، اس سے زیادہ میں نے حلیم الطبع نہیں دیکھا۔ جو فضائل ایسے شخص کے موجود ہوں، اس کی شان اور اس کے مقام کا کیا عالم ہوگا۔ ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں زبان کھولنا اتنا بڑا جرم ہے، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اعلیٰ صحابہ جن کے بارے میں اسپیشل زبان نبوت سے فضائل جاری ہوئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے وحی کر کے نبی کو بتایا ہے کہ اے نبی اپنی امت کو بتاؤ کہ ان کی شان اور ان کا مقام کیا ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی اپنی زبان کو دراز کرتا ہے تو پھر اس کی بدبختی کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا اس کی بدبختی کا۔ ان عظیم الشان صحابہ، جس طرح کئی ایک صحابہ کرام ہیں جن کی شان اور مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جن میں سے سر فہرست ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی مرتضیٰ ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، حسن و حسین ہیں، سعد و سعید ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، اور باقی جن کا نام لے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں، انہی میں سے ایک ہستی ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔ میں نے جتنی بھی فضیلتیں بیان کی ہیں چند ایک ہیں، یہ تو ویسے تو قرآن بڑا پڑا ہے صحابہ کی فضیلت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت زیادہ ہے صحابہ کی فضیلت میں نے چند ایک بیان کی ہیں نا، یہ سارے کے سارے صحابہ کے لیے ہیں۔ ان میں سے کوئی صحابی بھی خارج، ان فضائل سے کوئی صحابی محروم